اور زمین پڑ جائے، وتخر الجبال حدا، کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا قرار دیا کہ اس کا بیٹا ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، رب فرماتا ہے بہت بڑی بات ہے جو ان کی منہ سے نکلتی ہے، اور اس سے بڑی بات ان مسلمانوں کی ہے جو ان کو اس دن کے منانے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ ترسوں کا دن ہے کہ 25 دسمبر، یہ عیسائیوں کا بڑا دن ہے۔ پنجاب والے آج کل کہہ رہے ہیں وڈا دن ہے، وڈا دن۔ اور کس کا وڈا دن؟ وڈا دن تو جمعے کا ہے۔ اسلام نے جمعے کے دن کو وڈا دن تسلیم کیا، بنایا، قرار دیا۔ اردو والے کہتے ہیں بڑا دن، وہ بڑا دن عیسائی اس کو کہتے ہیں، ایک بڑے کی پیدائش ہوئی وہ کہتے ہیں۔ یعنی کون سے بڑے کی؟ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا پیدا ہوا 25 دسمبر کو، یہ ترسوں ہے یہ دن 25 دسمبر، معاذ اللہ۔ اس کو وہ عید مناتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، ہیپی کرسمس، میری کرسمس، کرائسٹ اور ماس، کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور ماس اجتماع کو کہا جاتا ہے۔ ان کی تخفیف ہے کرسمس۔ یہ کرسمس یہ عیسائیوں کا دن ہے، اور عیسائی اس عقیدے کے ساتھ اس کو مناتے ہیں اور اپناتے ہیں اور بناتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، معاذ اللہ۔ اور جب اللہ کا پیدا ہوا، پیدا اللہ کا بیٹا، تو اس کا معنی ہے کہ اللہ بڑا تو اس کا بیٹا بھی بڑا۔ ان کا عقیدہ ہے تثلیث کا عقیدہ، تین الہ ہے کہتے ہیں، تین الہ، اللہ، روح القدس جبریل اور عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اگر کہا جائے کہ انجیل کے اندر تو توحید کی بات ہے، اصل اناجیل جو ہیں ان میں توحید ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تین میں ایک ہے۔ اقانیم ثلاثہ، وحدت فی التثلیث کے قائل ہیں، تین میں ایک، وہ بھی خدا، یہ بھی خدا، اور یہ بھی خدا، اور ایک بھی خدا، خدا ایک اور تین میں ایک، اور تینوں، یعنی وہ اس کے اندر حلول کر گیا ہے، اس کی روح اس میں آئی ہے۔ جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کہ میرے نبی اللہ کے ذاتی نور سے پیدا ہوئے ہیں، یہ عقیدہ انتہائی گندا عقیدہ ہے۔ اللہ کے ذاتی نور سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ قرآن مجید کی اس سورت کا مطالعہ کیجئے جو 10 پاروں کے جتنا ثواب رکھتی ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، ذات میں اکیلا، صفات میں اکیلا، حقوق میں اکیلا، اکیلا، لم یلد ولم یولد، اس کا نہ بیٹا ہے اور نہ باپ، اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں سرے سے۔ قرآن کی یہ سورت میرے نبی نے فرمایا 10 پاروں کی برابر ہے، 10 پاروں۔ ایک شخص ساری رات اس کی تلاوت کرتا رہا، دوسرے شخص نے اس کی شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ ساری رات ایک سورت پڑھتا رہا، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، وہ اپنے ذہن میں اس کو چھوٹی سورت سمجھ رہا تھا۔ میرے نبی نے قسم کھا کر فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، یہ سورت انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ قرآن کے 10 پاروں کے برابر ہے۔ اس کے اندر توحید کا زبردست عقیدہ ہے۔ یہ ساری صورت عیسائیت کے اس دن کا رد کرتی ہے۔ مسلمان ہو کر اس پر مبارکباد دیں، اس کو خوش ہوں اس پر، اور کوئی حرج نہیں۔ حرج ہے بہت بڑا اگر کوئی آدمی کفر کر رہا ہو، شرک کرتا ہو، صلیب کو سجدہ کر رہا ہے، اور آپ کو دن مبارکباد ہو، شاباش، آپ تو کافر ہو جاتے ہو اس سے۔ شرک اور کفر، اور شرک کی بدترین شاخ، یعنی آپ سب سے بڑی شاخ کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ پہاڑوں کا گرنا، آسمانوں کا اور زمینوں کا پھٹ کر شک شک ہو کر ریزہ ریزہ ہو جانا، اس سے بہت کم ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک بات کبھی ہم پڑھا کرتے تھے، سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیا عظیم آدمی، اللہ اس کے قبر کو نور سے منور کر دے۔ کہتا ہے
کہ اگر تمام کے تمام گناہ اجتماعی طور پر کسی شخص کے اندر جمع ہو جائیں، بڑے بڑے کبائر گناہ اگر کسی شخص کے اندر اجتماعی طور پر تمام گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، پھر بھی یہ تمام کے تمام گناہ عیسائیوں کو اس دن پر مبارکباد دینے سے کم تر ہے۔ احکام و اہل ذمہ کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے، تعجب کی بات ہے، میں کبھی سوچا کرتا تھا یہ کیسی بات ہے، بڑے بڑے گناہ اجتماعی طور پر کسی ایک شخص میں جمع ہو جائے یہ کمتر ہے، اس کی جگہ کہ کسی عیسائی کو اس کے دن پر مبارکباد دی جائے، عیسائی کرسمس پر، اس دن پر، ان کی عید پر، خاص کر وہ دن، وہ عید کا دن کہ جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ لَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، وہ اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اس لیے اولاد کون مانگتا ہے، وہ بیوی کون مانگتا ہے، وہ جس کو ضرورت ہو، جو محتاج ہو۔ اللہ محتاج نہیں، سارے لوگ محتاج ہیں، سارے لوگ، اللہ محتاج نہیں ہے۔ جب محتاج نہیں ہے تو نہ بیوی کا محتاج اور نہ بیٹوں کا محتاج اور نہ اس سے پہلے کوئی تھا۔ اور یہ دن تو اگر اناجیل کو دیکھا جائے، انجیلی لوقا 1-2-10 اور برناباس باب نمبر 4 کے اندر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جب ہوئی، جب چرواہے میدانوں میں تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے اور میدان میں رہا کرتے تھے، تو میدانوں میں چرواہے کم ہوتے ہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے نا، جب گرمی کے دن ہوتے ہیں، اور یہ دن سخت سردی میں آتا ہے۔ ان کے اس عقیدے، ان کے اس نظریے، ان کے اس فکر اور سوچ کی تردید یہ اناجیل کرتی ہیں، وہ انجیلیں جو تھیں جن کو سینٹ پال اور قسطنطین نے ضائع کر دیا۔ عیسائیت کا سارا معاملہ خراب کرنے والے دو افراد ہیں، ایک بادشاہ قسطنطین اور ایک ہے سینٹ پال۔ ان دونوں نے عیسائیت کے تمام جو اصلی باتیں تھیں ان کو مسخ کر کے اور وہ تمام اناجیل منسوخ کر کے یہ چیزیں اپنے اس میں داخل کی اس میں، اور اس لیے 4 صدی ہجری تک اس عید کا، یہ جو وہ عیدی میلادی مسیح مناتے ہیں، اس عید کا کوئی تصور نہیں تھا۔ 330 سے ان کی ابتدا ہوئی، آہستہ آہستہ عام لوگوں کو پتہ نہیں چلا، وہ جا کر 34 صدی 400 سال کے بعد یہ چیز آہستہ آہستہ لوگوں میں رائج ہوتی گئی، اور دنیا کا سب سے زیادہ خراب دن یہ ہے، تمام بدمعاشیاں، ہر قسم کے جرائم یہ اس دن کیے جاتے ہیں۔ آپ یورپ کی خبریں پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا، بڑے بڑے جرائم، ہر 5-6 میں سے ایک آدمی شراب پینے والا، عورتوں کی عزتیں لوٹنے والے لوگ، اس دن کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ اور اس دن میں یہ خطرے کی بات ہے کہ یہ خفیہ طور پر مسلمانوں کو ہدیے اور تحفے بھیج کر مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کی طرح کافر ہو جاؤ برابر۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ۔ اور توحید کا لحاظ کرو، توحید کا پاس کرو، توحید کی قدر کرو، یہ سب سے بڑا خزانہ ہے۔ جب سب سے بڑا خزانہ ہے تو بڑے خزانے کی آدمی زیادہ حفاظت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قاتلہم اللہ، اللہ ان کو مارے، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ آپ کہتے ہو مبارکباد، قرآن کہتے ہیں قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کر دے، ان کو مارے، ان پر پٹکار ہو، یہ ملعون ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ قرآن کہتا ہے کہ ان پر لعنت ہے، انبیاء کرام نے ان پر لعنت بھیجی، یہ ملعون لوگ ہیں۔ لا تقولوا ثلاثہ، قرآن کہتا ہے کہ 3 کی بات مت کرو، تثلیث کی بات مت کرو۔ میرا نبی کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ شتمنی ابن آدم، مجھے بنی آدم گالیاں دیتا ہے، جھٹلاتا بھی ہے اور گالیاں بھی دیتا ہے۔ اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں
کہ مجھے گالیاں دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، تو یہ دن اللہ کو گالیاں دینے کے طور پر بنایا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ جاؤ، اگر نبی کو گالیاں دینے والا اس کی سزا قتل ہے تو مجھے بتاؤ وہ اللہ کو گالیاں دینے والے کی اس کو مبارکباد دی جائے گی؟ نہیں، اس کو مبارکباد نہیں ہے، مبارکباد حرام ہے، وہ تو بالاتفاق حرام ہے، بالاتفاق۔ یعنی اس دن پر ان کو مبارکباد دینا یہ بالاتفاق حرام ہے۔ جتنی کتابیں ہیں، جتنے مذاہب ہیں مسلمانوں کے اندر، ان کی تمام کتابیں بری ہوئی ہیں اس سے کہ ان کو اس دن پر مبارکباد دینا اور ان کو ان کی اس عید میں شرکت کرنا، ان کی اس قسم کی خوشیوں میں شرکت کرنا یہ حرام ہے اور شرک ہے اور کفر تک آدمی کو پہنچا دیتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے تو وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اس آیات کے تحت لکھا ہے کہ جو ان سے دوستی کرے تو ان میں سے ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں یا تو کفر المتشبہ ہے، کفر المتشبہ ہو، اور یا حرمت التشبہ ہے، دونوں چیزوں میں سے ایک تو ہے ہی، ان کی مشابہت حرام، لیکن بعض اوقات آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے حنفی فقہ کی مشہور کتاب بحر الرائق جلد 8 صفحہ 5 پر 555 پر انہوں نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کو اس دن کی مبارکباد دینا یہ حرام ہے۔ حنبلی فقہ کی کتاب کشاف القناع جلد 3 صفحہ 131 پر انہوں نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کو اس دن پر مبارکباد دینا حرام ہے، ان کی ان مجالس میں شرکت کرنا یہ حرام ہے۔ مالکی فقہ کی کتاب المدخل لابن امیر الحاج جلد 2 صفحہ 43 پر انہوں نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کو مبارکباد دینا، ان کے ان قسم کے تہواروں میں شرکت کرنا یہ حرام ہے بالکل۔ شافعی فقہ کی کتاب مغنی المحتاج 526 صفحہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حرام کام ہے، اور حرام کو اگر آدمی حلال سمجھے تو یاد رکھو کہ پھر تو کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو حرام کام کرتا ہے اور حرام کی حد تک کہ حرام ہے لیکن حرام سمجھتا ہے، لیکن اس کو حلال ہی سمجھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے، یہ تو حسن سلوک ہے۔ بھائی حسن سلوک نہیں ہے، ایک آدمی کفر کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اس کفر میں دیکھو شرکت کر رہے ہو، اس پر خوش ہو رہے ہو، اس کو مبارکباد دے رہے ہو، یہ اور چیز ہے، اور ایک کافر کے ساتھ حسن سلوک اور چیز ہے۔ حسن سلوک میرے نبی سے بڑھ کر حسن سلوک کس نے کیا؟ کافر بیمار ہے، اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، کافر کا بچہ بیمار ہے، بچے کی پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا سے کیا آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ واللہ تاریخ پڑھو، سیرت پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن حسن سلوک اور چیز ہے، اور اعانت علی العدوان، علی الظلم، علی الکفر، علی الشرک، اس میں فرق ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ طبقات الحنابلہ جلد 2 صفحہ 12 پر انہوں نے لکھا ہے کہ جب کسی عیسائی کو دیکھتے تھے آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے، تو کسی نے کہا کہ کیوں آپ آنکھیں بند کرتے ہیں؟ کہا اللہ کی قسم میری طاقت نہیں ہوتی، میرا بس نہیں چلتا، اور میں حیران ہوں کہ میں کیسے ان لوگوں کو دیکھوں، میری نگاہ کس طرح ان لوگوں کی طرف اٹھے جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، کہ جس کو قرآن نے اتنا سخت بیان کیا ہے کہ اتنا سخت مسئلہ ہے کہ آسمان اور زمین پھٹ جائے، ٹوٹ جائے اور پہاڑ ڈہ جائیں، اور قرآن نے کہا ہے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم۔ اس لیے صحابی رسول عمرو بن العاص رحمہ اللہ ان کا فتویٰ ہے، وہ کہتا ہے کہ جو شخص ان لوگوں کے اس قسم کی تہواروں میں شرکت کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، مر جاتا ہے، تو یحشر معہم، یہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ جو انسانیت کے قاتل لوگ ہیں، آپ ان کو یہ دیکھو غزہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ بہت بڑے انسانیت کے قاتل ہیں واللہ، کتنا ظلم بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر۔ یہ وہ لوگ ہیں، لوگ کہتے ہیں تو حیوانات کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ٹھیک ہے کتوں کو اپنے ساتھ سلاتے ہوں گے، لیکن بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس۔ یہ انسانیت کے قاتل لوگ ہیں۔ ایک شخص یورپ کے کس شہر میں اولڈ ہاؤس دیکھنے کے لیے گیا،
وہ رپورٹ لکھتا ہے کہ میں اس اولڈ ہاؤس میں گیا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ جو میک اپ کر رہی ہے، شروع میں نے دیکھا کہ وہ میک اپ کر رہی ہے کھڑی۔ میں نے اس اولڈ ہاؤس اس کا چکر لگایا، اس کا وزٹ کیا، تقریباً 4 گھنٹے گھومتا رہا۔ جب واپس آیا تو دیکھا کہ وہ عورت دوبارہ اسی طرح کھڑی ہے، میک اپ کر رہی ہے، اپنے آپ کو سنوار رہی ہے۔ کہ تب میں نے اولڈ ہاؤس کے مالک سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اس کو کیا خوشی ہے اتنی زیادہ، یہ اتنا وہ 4 گھنٹے سے یہ لگی ہوئی ہے؟ تو کہنے لگا کہ اس کا بیٹا سال میں ایک بار 1 گھنٹے کے لیے اس کی ملاقات کے لیے آتا ہے، اور ابھی وہ گھنٹہ آنے والا ہے۔ اس کی ماں سال میں ایک بار اس کا بیٹا اس ماں کی ملاقات کے لیے، بیٹا ماں کی ملاقات کے لیے سال میں ایک بار آ رہا ہے 1 گھنٹے کے لیے، اور یہ 4 گھنٹے سے میک اپ کر رہی کڑی ہے بیچاری۔ یہ اولڈ ہاؤس میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں، اپنے ساتھ اگرچہ کتوں کو سلاتے ہوں، ان کا سارا معاملہ الٹی گنگا کا معاملہ ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس دن پر ان کو مبارکباد، یہ صلیب کی تعظیم ہے۔ وہ ہے کہ ایک آدمی صلیب کو سجدہ کر رہا ہے اور آپ اس کو مبارکباد دیتے ہو۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں یہ تمام گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ لوگ ان کی ایسی مجالس میں جاؤ گے کہ جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہو؟ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ کفر کا ہے۔ تو جس دن کو منایا جائے خصوصاً اس نظریے کی پرچار کے لیے اور اس نظریے کے پھیلاؤ کے لیے آپ کو گلدستہ پیش کیا جائے، آپ کو تحفہ دیا جائے، آپ ان کو مبارکباد دو، ان کے مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ آپ کا ایمان جا رہا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کیا کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے کہ ایسے عقیدے پر آدمی کو مبارکباد دے کہ جو عقیدہ شرک کا سب سے گندا عقیدہ ہو اور وہ اس پر خوش ہو رہا ہے، ڈٹائی سے وہ کام کر رہا ہے، خوشی منا رہا ہے؟ شرک کا سب سے اخطر، میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا یہ مسئلہ کہ شرک سب سے بڑھ کر، اور شرک میں سب سے بڑھ کر ہے اللہ تبارک و تعالی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کا بیٹا ہے، اور وہ اللہ حلول کر گیا ہے۔ جس طرح آج کل کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہی جو عرش پر مستوی تھا یہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اترا ہے، یا اس کے ذاتی نور سے پیدا ہوئی ہے۔ معمولی عقیدہ نہیں ہے، یہ انتہائی اخطر خطرے والا عقیدہ ہے۔ فلاسفہ کا عقیدہ کہ عقول عشرہ یہ اللہ کی ذات سے پیدا ہوئی، مشرکین کا عقیدہ تھا فرشتے بنات اللہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں کا عقیدہ وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اور ان کا یہ عقیدہ تمام عقائد سے خطرناک ہے۔ قرآن نے اس کا جامع جارت کیا، اور اس لیے سورۃ الاخلاص 10 پاروں کے برابر ہے کہ یہ سورت جس طرح تمام توحید کی اقسام کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور شرک کی تمام اقسام کا رد کرتی ہے، تو اس میں اس شرک کے بڑے عقیدے اس کا بھی رد ہوتا ہے کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ متخذ اللہ من ولد کما کان معہ من الہ، اللہ کی بیٹی، اللہ کی بیوی نہیں ہے۔ اللہ نے بیوی نہیں بنائی، بیٹا تو بغیر بیوی کے ہوگا نہیں، تو اللہ کو بیوی کا بھی محتاج بنا دیا، بیٹے کا بھی محتاج بنا دیا۔ غرض یہ ہے کہ اس دن کو منانا تو کفر و شرک ہے، لیکن وہ تو ہیں کافر اور مشرک۔ اس دن پر ان کو مبارکباد دینا، ان کا تحفہ قبول کرنا، ان کو تحفے تحائف دینا اور بھیجنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ تمام علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے مذاہب کا، اور یہ اخطر عقیدہ ہے۔ تو ان کے ساتھ اس معاملے میں تعاون کرنا بہت بڑا جرم ہے، معمولی نہیں۔ اس کو سمجھیے اور اس کو پھیلائیے اس بات کو، ورنہ عام لوگ جہل کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نئے لوگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ایک درخت دیکھا جس پر لوگ اپنے
اسلحہ وغیرہ کو لٹکائے ہوئے تھے، تلواریں، گھوم رہے تھے، طواف کر رہے تھے. ان کو نئے لوگ تھے، ان کو مزہ آیا تو اللہ کے رسول کو کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواع، اجعل لنا، ہمارے لیے بھی اس طرح کا کوئی درخت بنا دیجئے جس طرح یہ لوگ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تم لوگوں نے تو بنی اسرائیل کی طرف بات کی ہے. وہ جب سینا دریا پار کر کے وادی سینا کی طرف آئے، وہاں انہوں نے قوم کو دیکھا یعکفون علی اصنام لہم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا الہ ہونا جس کو ہم دیکھیں، اس کا طواف کریں، نظر آئے ہمیں. قال انکم قوم، کہا تم قوم ہو تجہلون، جاہل قوم ہو، جہل کی بات کرتے ہو. لیکن چونکہ نئے نئے تھے اس لیے ان کو زیادہ وہ نہیں کیا. یہاں بھی نئے نئے اللہ کے رسول نے ان کو تشبیہ دی ان کے ساتھ، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے ان میں سے ہوتا ہے. ومن یتولہم منکم فانہ منہم، لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتی لو دخلوا جحر ضب دخلتموہ. آپ نے فرمایا تم ان لوگوں کی روش اختیار کرو گے، یہود اور نصارہ کی، ان کی روش اختیار کرو گے. جس طرح انہوں نے کوئی کام کیا تم اسی طرح کام کرو گے. یہودیوں کی روش چھوڑ دو. وضع میں تم ہو نصارہ تمتن میں حدود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اسلام یہ ایک دین ہے مستقل، اس دین کا احترام کرو، اس دین کو فرقوں میں بھی تقسیم مت کرو، اور اس دین کو سمجھو اور اس کو سیکھو اور اس کو سکھاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اس نے ہمیں یہ دین دیا اور یہ کامل دین دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین.